فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں شاید کچھ بھول گئی ہوں، اس نے کنپٹی کو انگلی سے کھٹکھٹاتے ہوئے ذہن پر زور ڈالنے کی اداکاری کی۔ ہاں، یاد آیا، وہ مائیکل جوشر کے عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے ہیجان خیز لہجے میں کہا۔ ویسے مذہبی اختلاف سے قطع نظر جین ہارپر اچھی عورت ہے۔ اور ہاں علی، پلیز مجھے معاف کر دینا، میں نے خود کو یہودی کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے، یہ بہت ضروری تھا علی۔ پھر میں نے اس سے مائیکل جوشر کے بارے میں پوچھا۔ لہجے میں اچھی خاصی عقیدت بھی پیدا کرنا پڑی تھی۔ کوئی حرج نہیں، جنگ اور محبت میں سب چلتا ہے۔ یہ بتاؤ، کوئی کام کی بات بھی معلوم ہوئی؟ جین ہارپر مائیکل جوشر کی عقیدت مند ہے اور مائیکل جوشر بھی اس کے ساتھ خصوصی الاتفاق برتتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجہانی مسٹر ہارپر مائیکل جوشر کے دستے راست تھے۔ میں نے جلد بازی سے گریز کیا کیونکہ جین ہارپر کام کا مہرہ ہے۔ بس دبے لفظوں میں مائیکل جوشر کی خدمات کو سراہا اور اسرائیل کے لیے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جین سے قربت ہو گئی۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں مائیکل جوشر تک پہنچا سکے گی۔ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے تہذیب، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کیا تو خیر کچھ بھی نہیں، تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ البتہ ہو گیا۔ نہیں تہذیب، تائید غیبی اپنی جگہ، لیکن تم نے بڑا کام کیا ہے۔ مجھے دیکھو، دن بھر آوارہ گردی کرتا رہا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تم نے گھر بیٹھے اتنا کچھ کر ڈالا، بس مجھے بناؤ نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ خیر یہ بتاؤ، تم نے میرا اور اپنا تعارف کس نام سے کرایا ہے؟ اب تو مجھے بھی یہودی بننا پڑے گا۔ تم سائمن ہیکل ہو اور میں جوئنا ہیکل۔ ٹھیک ہے تہذیب، اس عورت سے اور قریب ہونے کی کوشش کرو، بچوں کے لیے تحفے خریدو، یہ سب سے اچھا اور مؤثر طریقہ ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، بس تم یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، تہذیب نے جواب دیا۔ اس کے بعد دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ میں اسے اپنے وطن کے متعلق بتاتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پاکستان میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی ہے۔ پھر ہم نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے پروگرام پر عمل کرتے رہے۔ میں مائیکل جوشر سے حتی الامکان فائدہ اٹھانے کے بعد اسے قتل کروں گا اور پھر علی یار خان کو بھی منظر عام پر لاؤں گا۔ میں نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ میں چاہتا ہوں کہ سان فرانسسکو کی سڑکوں پر ایک بار پھر علی یار خان کا نام گونجے اور اولیو ہاورڈ کو معلوم ہو جائے کہ وہ مجھ پر قابو نہیں پا سکا اور میں اب بھی مصروف عمل ہوں۔ لطف تو تبھی آئے گا، لیکن اس طرح تو CIA ہمارے پیچھے پڑ جائے گی۔ مجھے اسی انداز میں کام کرنے میں لطف آتا ہے، میں نے چٹخارا لے کر کہا۔ یہ نہ ہو تو مسلسل کامیابیاں بھی بور کر دیتی ہیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ تم بہت اذیت پسند ہو، تہذیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ صرف یہی نہیں، مجھ میں ایذا رسانی کے جراثیم بھی موجود ہیں، میں نے کہا۔ وہ کیسے؟ زندگی سے بھرپور ایک لڑکی کو اس کی عیش گاہ سے خارزار زندگی میں اٹھا لایا ہوں۔ ایذا رسانی اور کیا ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کریڈٹ میں تمہیں نہیں لینے دوں گی، تہذیب نے بڑے ناز سے کہا۔ میں خود برائی کے راستے سے اکتا چکی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، گویا میں زندگی کے سب سے بڑے کریڈٹ سے محروم ہو گیا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تہذیب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جوشوں کے ذریعے بہت سی سہولتیں میسر آ گئی تھی، لیکن کچھ معاملات ایسے تھے جو مجھے خود ہی نمٹانا تھے۔ جوشوں کو زیادہ زحمت دینا مناسب نہیں تھا۔ کام کا آغاز کرنے کے لیے مالی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری تھا۔ رقم کی وصول کے لیے کوئی جائز ذریعہ میرے سامنے نہیں تھا۔ میں اس سلسلے میں سوچتا رہا۔ اب میں بڑے سے بڑا جرم کرنے کی اہلیت رکھتا تھا، لیکن دشواری یہ تھی کہ میں اکیلا تھا۔ گروہ بنا سکتا تھا، لیکن یہ بات مجھے منظور نہیں تھی کیونکہ اس سے کسی بھی وقت میرے کاز کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ جوئے کے سلسلے میں میں قطعاً ناتجربہ کار تھا۔ میں نے بہت سے منصوبے بنائے لیکن مسترد کر دیے۔ میں چھوٹے معاملات میں الجھ کر اپنے اصل مقصد کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ پھر مجھے جوشوں کا خیال آ گیا، جو نہ صرف گروہ رکھتا تھا بلکہ اپنی ذات میں خود بھی ایک گروہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ سوچ کر ایک دن میں جوشوں کی طرف چلا گیا۔ جوشوں نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ علی، میں تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں، اس نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر کبھی تمہیں کچھ چینی جوان اپنے تعاقب میں نظر آئے تو بدگمان نہ ہونا، ان کے پیش نظر صرف تمہاری حفاظت ہوگی، کچھ اور نہیں۔ میں اپنی اس غفلت پر دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا، کیونکہ میں نے اب تک ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی تھی۔
साथ ही मुझे जोशो पर भी प्यार आ गया। इस खुदगर्ज जमाने में कौन किसी को इतनी अहमियत देता है। मिस्टर जोशो, आप बहुत मेहरबान इंसान हैं। शायद मैं कभी आपकी मेहरबानियों का सिला नहीं दे सकूंगा। मैंने कहा, दोस्ती में ना मेहरबानी का तस्वुर चलता है ना सिले की कोई अहमियत होती है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अली, और तुम्हारी सलाहियतों से भी वाकिफ हूँ। यही वजह है कि मैं हर ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन जबरदस्ती तुम पर कुछ थोपना भी नहीं चाहता। ये थोपने की बात क्यों की आपने? मैं जानता हूँ कि आजकल तुम माली मसाइल से दो चार हो। जोशो ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुमने इस सिलसिले में मुझसे तज़किरा भी नहीं किया। मैंने खुद से बात छेड़ना मुनासिब ना समझा कि तुम खुददार आदमी हो। हालांकि दोस्तों से बेतकल्फी में खुददारी को कभी अहमियत नहीं दी जाती। कमाल है, मैं तो इस वक्त आपके पास इसी सिलसिले में आया हूँ। मैंने कहा, मैं रकम के हुसूल के सिलसिले में बहुत से तरीकों पर गौर कर चुका। मुझे अंदाजा है कि तुम किन खितों पर सोच रहे हो। जोशो ने तफक्कुर आमेज लहजे में कहा, लेकिन मैं तुम्हें इसका मशवरा हरगिज नहीं दूंगा। इस चक्कर में उलझ कर तुम अपने असल मकसद से दूर हो जाओगे। मैं हैरान रह गया, गोया मेरे सिलसिले में जोशो भी मेरी ही तरह सोच रहा था। मिस्टर जोशो, एक इसी बात ने मुझे रोक रखा है, वरना मैं कब का हरकत में आ चुका होता। लेकिन मेरे सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अहम काना बात है, तुम्हें जितनी रकम दरकार है मुझसे बतौर कर्ज ले लो, जब जी चाहे लौटा देना। मैं सोच में पड़ गया। ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जोशो ने मेरी उलझन भांप ली। बस अली, अब और इस सिलसिले में सोचने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, उसने कहा और उठकर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक सूटकेस था। उसने सूटकेस खोलकर मेरे सामने रख दिया। सूटकेस डॉलरों से भरा हुआ था। लेकिन मिस्टर जोशो, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने एहतजाज किया। ऐसा लग रहा है लेकिन है नहीं, ये सिर्फ 6 लाख डॉलर हैं। जब भी जरूरत हो तुम मजीद तलब कर सकते हो। गोया मैं 6 लाख डॉलर का मकरूज हो जाऊंगा। फजूल बातें मत करो, जब जी चाहे वापस कर देना। आदमी की कीमत लाखों और करोड़ों में नहीं लगाई जा सकती, जबकि तुम्हारी बात ही कुछ और है। तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम अली यार खान हो, और मैं तुम्हारी कदर खूब जानता हूँ। बेहतर मिस्टर जोशो, और शुक्रिया, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ये रकम मेरे नाम से किसी बैंक में जमा करा दें। ठीक है, अब अपना नाम भी बता दो। जोशो ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम साइमन हैकल है और फिलहाल मैं यहूदी हूँ। मैंने जवाब दिया, बहुत खूब। जोशो ने सर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है तुम माइकल जोशर के चक्कर में पड़ गए हो। जी हाँ, यही बात है। तो ठीक है मिस्टर हैकल, आप कल यहाँ तशरीफ ले आइए, कुछ कागजात पर दस्तखत कर दीजिएगा। कल ही रकम बैंक में जमा हो जाएगी। उस रात मैं वापस पहुंचा तो जेन हार्पर को अपने फ्लैट में मौजूद पाया। वो तहजीब से बहुत घुल मिल कर गुफ्तगू कर रही थी। अच्छी खासी कबूल सूरत औरत थी। उम्र 30-32 से ज्यादा नहीं होगी। खुश अतवार भी थी। मैं उसके यहूदी होने के बावजूद उसे नापसंद ना कर सका। साइमन, ये है मिसेस हार्पर, जिनका मैंने तुमसे तज़किरा किया था। तहजीब ने उससे मेरा तारुफ कराया। तुम्हारी तरह ये भी मिस्टर जोशर के अकीदतमंदों में से हैं। क्या मिस्टर हैकल भी? मिसेस हार्पर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने उसकी बात काट दी। माइकल जोशर की अकीदत के हवाले से आप मेरे लिए और भी मोहतरम हो गई हैं। माइकल जोशर मेरा आइडियल है। मैं अक्सर उसके बारे में सोचता रहता हूँ। कितना अजीम है वो, इल्म का समंदर, और उसने हमारे इज्तिमाई मकासद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। मुझे तो इश्क है उससे। बेशक मिस्टर जोशर फरिश्ता सिफ्त आदमी है। जेन के लहजे में अकीदत थी। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मिस्टर जोशर के कदमों में रख दूं और उनसे कहूं कि मैं उनके मिशन के सिलसिले में अमली तौर पर भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। ये कौन सी बड़ी बात है मिस्टर हैकल? मैं आपको मिस्टर जोशर के पास ले चलूंगी। जोइना, जरा हिसाब तो लगाओ कि हमारे पास कितनी रकम मौजूद है। मैंने तहजीब से मुखातिब होकर कहा, ये मौका मिला है तो इसे जाया क्यों किया जाए। ठीक है साइमन, मैं कल हिसाबात चेक करके बता दूंगी। तहजीब ने जवाब दिया, सच तो ये है कि ये हमें सुरखरुई का मौका मिला है और इसे जाया नहीं होना चाहिए। गर्ज मैं और तहजीब देर तक माइकल जोशर के लिए रतबुल लिसान रहे। जेन हम लोगों से बहुत मुतासिर नजर आ रही थी। कुछ तो वो बेचारी वैसे ही सीधी सादी औरत थी और कुछ हम लोग अदाकारी भी गजब की कर रहे थे। जेन के जाने के बाद तहजीब देर तक हंसती रही। हाँ तो मिस्टर हेक्टर, मेरा मतलब है हैकल, जरा ये तो बताएं कि मिस्टर जोशर के कदमों में रखने के लिए अपनी अकीदत की हम वजन रकम कहाँ से लाएंगे आप, और ये भी बताएं कि मुझे कल कौन सी रकूमात का हिसाब किताब करना है। अकीदत की हम वजन रकम कहकर तुमने मेरी मुफलसी की लाज रख ली। मैंने भी हंसते हुए कहा, इस हिसाब से तो एक नोट की गुंजाइश भी नहीं निकलेगी। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस वक्त हम लोगों के पास सिर्फ 6 लाख डॉलर रह गए हैं। वो कैसे? क्या कहीं डॉलर्स का कोई दरख्त नजर आ गया था?
اگر ایسا ہے تو مجھے بھی اس درخت کے متعلق بتاؤ۔ اس درخت کا نام جوشو ہے اور وہ اسی شہر کی جارجینا ہاؤس نامی ایک عمارت میں پایا جاتا ہے، میں نے کہا اور پھر تہذیب کو ساری تفصیل سنا دی۔ تم بھی عجیب آدمی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کروڑوں کی دولت فلسطینیوں کے حوالے کر دی اور اب لاکھوں میں قرض لیتے پھر رہے ہو، واپس کیسے کرو گے؟ دیکھا جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ فی الوقت تو میں اپنے کام کے متعلق سوچنا چاہتا ہوں۔ جین ہارپر سے ذہنی قربت بڑھتی رہی۔ اس قربت کے لیے ہم نے کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ کسی بھی عورت کو تسخیر کرنے کا سب سے آسان راستہ اس کے بچے ہوتے ہیں۔ ہم جین کے بچوں سے بے حد التفات برتتے تھے۔ جین نے 2-1 بار ہمیں سمجھایا بھی، لیکن وہ ہماری محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر ایک بار اس نے کہا، جوئینا، میں جانتی ہوں کہ تم میرے بچوں سے اتنی محبت کیوں کرتی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھے یہ قرض چکانے کا موقع کب ملے گا؟ میری سمجھ میں تو جین کی یہ بات نہیں آئی، لیکن تہذیب کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میری سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ میں نے زوردار کہا لگایا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تہذیب جلدی سے بول پڑی۔ بات یہ ہے جین کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اور اس ہمیں میں ہرگز شامل۔ میں اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ تہذیب نے آنکھیں نکال کر مجھے بری طرح گھورا تھا۔ جین ہارپر بھی ہنسنے لگی۔ اس قسم کی بے تکلفانہ نشستیں ہمارا معمول بن گئی تھیں۔ دن کا اکثر وقت میں جوشو کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ تہذیب کو بہت یاد کرتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ اس کا ہمارے فلیٹ کی طرف جانا مناسب نہ ہوگا۔ ہمارا سیٹ اپ مکمل ہو چکا تھا اور کسی بھی وقت کام کا آغاز کیا جا سکتا تھا۔ ہم جین سے ایبرن ہال کے سلسلے میں فرمائش کرتے رہتے تھے۔ پھر ایک خصوصی تقریب کے موقع پر جین ہمارے لیے دعوت نامے لے ہی آئی۔ یوں تہذیب اس عمارت کو دیکھنے کے لیے چل پڑی، جو میری زندگی میں ایک اہم ترین موڑ کی حیثیت رکھتی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بیشتر نشستیں پر ہو چکی تھی۔ ہم اپنی نشستوں پر جا بیٹھے۔ جین ہمارے ساتھ تھی۔ وہ مقررین کو ہم سے متعارف کراتی رہی۔ وہاں بڑے بڑے یہودی عالم آئے تھے۔ لاف و گزاف کا وہی عالم تھا جسے اب میں ان کا خاصہ تسلیم کر چکا تھا۔ ایک بار پھر میرے وجود میں نفرتیں مچل رہی تھی۔ وہ ایسا ہی ایک لمحہ تو تھا جب میں بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور میں نے صہیونی عزائم کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ آج بھی مجھ میں طوفان امڑ رہے تھے، لیکن اب میں ایک بدلا ہوا آدمی تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ جب انسان کے سامنے بڑاس نکالنے کی کوئی اور صورت نہ ہو تو وہ زبانی جمع خرچ سے کام چلاتا ہے۔ اب صورتحال مختلف تھی۔ میرے پاس لفظوں کے بجائے عمل کی قوت تھی۔ مجھے لفظوں کا حساب صرف دل میں جمع کرنا تھا اور عمل کے ذریعے اسے بے باک کرنا تھا۔ پھر مائیکل جوشر تقریر کے لیے سٹیج پر آیا۔ وہ متوسط العمر اور چست و چالاک آدمی تھا۔ علمیت کے رنگ بھی اس کے چہرے پر لکھی ہوئی مکاری کی تحریر کو چھپانے سے قاصر تھے۔ میں اسے بغور دیکھتا رہا۔ اس کے قد و قامت اور جسے کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں اس کی جگہ لے سکتا ہوں۔ یہ اندازہ لگاتے ہی میں نے اس کے لہجے اور آواز پر خاص توجہ دینا شروع کر دی۔ میں اس کا انداز بھی نوٹ کر رہا تھا۔ گزشتہ برسوں کی جہاں گردی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ میری خود اعتمادی میں بلا وجہ ہی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ در حقیقت میں اب اپنے طور پر کام کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ مائیکل جوشر کے بعد ایک اور مقرر آ گیا، لیکن اب میں کسی کی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں کسی اور ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنی منزل مجھے کچھ اور قریب نظر آنے لگی تھی۔ پھر میں نے جین کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں اسے مخاطب کیا، مسز ہارپر، مسٹر جوشر کی تقریر نے تو میری کائنات ہی بدل دی۔ میں ان سے متاثر تو پہلے بھی تھا، لیکن اب ان کی شخصیت کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکا ہوں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ آج ہمیں ان سے متعارف کرا دیں؟ کوئی بڑی بات نہیں مسٹر ہیکل، بس ذرا سا انتظار کر لیجئے، جین ہارپر نے بے حد خوش خلقی سے کہا۔ کچھ دیر بعد تقریب اختتام کو پہنچی۔ تقریب کے شرکاء باہر نکل گئے، لیکن جین ہارپر مجھے اور تہذیب کو لے کر مائیکل جوشر کی طرف بڑھ گئی۔ او مسز ہارپر، کیسی ہیں آپ؟ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، مائیکل جوشر نے پرتپاک لہجے میں جین ہارپر سے کہا۔ اس کا انداز مربیانہ تھا۔ جین نے بڑی عقیدت سے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں نے اور تہذیب نے بھی اپنی عقیدت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ میں آپ کو ان لوگوں سے ملوانا چاہتی ہوں، جین نے مائیکل جوشر سے کہا۔ یہ تمہارے عزیز ہیں؟ عزیز تو نہیں ہیں، لیکن آپ کی عقیدت مند ہیں، اس لیے مجھے بھی عزیز ہو گئے ہیں۔ مجھ سے عقیدت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر انہوں نے ہیکل سلمانی کے لیے کچھ کیا ہے تو یہ مجھے بھی عزیز ہوں گے۔ اب تک تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں، میں نے بے حد شرمساری سے کہا، لیکن اب اپنے تمام وسائل اس مقصد کے لیے وقف کر دینا چاہتے ہیں۔ بس آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ نیک کام کی نیت بھی باعث نجات ہوتی ہے، مائیکل جوشر نے عالمانہ انداز میں کہا، لیکن اب تک تمہارا تعارف نہیں ہوا ہے۔
میں سائمن ہیکل ہوں اور میری بیوی جوئنا ہیکل۔ میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ مسز ہارپر، کسی دن ان دونوں کو ہمارے گھر لاؤ، ذرا تفصیلی گفتگو رہے گی۔ ضرور جناب، جب آپ حکم فرمائیں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ میں نے بات آگے بڑھائی تاکہ ملاقات یقینی ہو جائے۔ میں زیادہ مصروف نہیں رہتا، بس علمی مصروفیات ہیں، سو وہ ملنے جلنے میں خارج نہیں ہوتی۔ جب تمہیں وقت ملے میرے پاس چلے آؤ، تو پھر ہم کل شام 5 بجے آ جائیں۔ ضرور مسز ہارپر، آپ انہیں لے آئیے گا، میں آپ لوگوں کا منتظر رہوں گا۔ ہم ایبرن ہال سے نکل آئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس شیطان سے ملاقات طے ہو گئی تھی۔ راستے بھر جین ہارپر مائیکل جوشر کے قصیدے پڑھتی رہی اور میں اسے داد دیتا رہا۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ مائیکل جوشر کے علمی طلسم قدے میں نقب لگانے کا موقع مل گیا ہے۔ اگلے روز ہم مائیکل جوشر سے ملنے گئے۔ اس نے اپنی خوبصورت رہائش گاہ کے برآمدے میں ہمارا استقبال کیا۔ لان میں کرسیاں ڈلوا دی گئیں اور ہم بیٹھ گئے۔ کافی کا خاصا پرتکلف دور چلا۔ پھر مائیکل جوشر مجھ سے میرے بارے میں پوچھتا رہا۔ میں عمارت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ چند ملازمین کے علاوہ وہاں کوئی اور نظر نہیں آیا۔ یہ بات بھی خاصی خوش آئند تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ مختلف کام کرتا رہتا ہوں، باقاعدگی سے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے باوجود اچھی خاصی رقم پس انداز کر چکا ہوں۔ بس ایک خلش ہے جناب، میں نے آخر میں کہا۔ مائیکل جوشر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اس خلش کو کل آپ نے زبان دے دی تھی، میں نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ میں اب تک ہیکل سلمانی کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکا ہوں، لیکن آپ سے ملنے کے بعد کچھ کرنے کی خواہش شدید ہو گئی ہے۔ میں جو کچھ بھی کروں گا اپنی استطاعت کے مطابق کروں گا، اور وہ بہت حقیر ہوگا، لیکن مجھے طمانینت قلب میسر آ جائے گا۔ یہ بات تم نے بالکل درست کہی، یہ تمہارا فرض بھی ہے۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق کچھ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے $5 لاکھ کا چیک اس کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ، لیکن یہ تو بہت بڑی رقم ہے مسٹر ہیکل۔ مائیکل جوشر کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمام عمر کی کمائی $6 لاکھ تھی جناب۔ مجھے شرمندگی ہے، لیکن مجھ جیسا عام آدمی مستقبل کے بارے میں عدم تحفظ کا شکار رہتا ہی ہے، اس لیے میں نے $1 لاکھ آڑے وقتوں کے لیے بچا لیے ہیں، لیکن اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، مائیکل جوشر نے کہا اور اٹھ کر میری پیشانی چوم لی۔ جین ہارپر بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور جناب سچ تو یہ ہے کہ اس سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں عملاً بھی اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے اس جذبے کو سراہتا ہوں۔ مجھ سے ملتے رہو، ممکن ہے میں تمہیں کوئی ذمہ داری سونپ دوں۔ ہم دونوں تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اور ہر ممکن خدمت کے لیے آمادہ ہیں۔ میں نے تہذیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مائیکل جوشر چند لمحے مجھے بغور دیکھتا رہا، پھر بولا، کل صبح 10 بجے مجھ سے ملو۔ میرے پاس ایک اہم کام ہے جس کے لیے مجھے انتہائی قابل اعتماد آدمی درکار ہے۔ اگر تم اس سلسلے میں کام آ سکے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ بتاؤ، دفتری کاموں کا بھی کچھ تجربہ ہے؟ جی ہاں، میں نے کہا، اور میں ٹائپ کر سکتی ہوں۔ تہذیب بولی، ٹھیک ہے، کل صبح 10 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ہم نے اجازت چاہی۔ مائیکل جوشر ہمیں چھوڑنے دروازے تک آیا اور بڑی گرم جوشی سے ہمیں رخصت کیا۔ جین ہارپر نے ہم سے معذرت کر لی تھی کیونکہ وہ مزید کچھ دیر وہاں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ باہر آنے کے بعد تہذیب نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، تمہارا کیا خیال ہے علی؟ 1 منٹ، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ فی الحال میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم کار میں بیٹھے اور میں نے کار سٹارٹ کر دی۔ میں بہت چوکنا تھا۔ اس پیلی کار کے متعلق کیا خیال ہے تہذیب؟ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تہذیب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ نہیں، خصوصیت سے اس کار کو دیکھنے کی حماقت نہ کرنا۔ میرا خیال ہے ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ ہم بڑی بے پرواہی سے سفر کرتے رہے، لیکن وہ ہمارا وہم ثابت ہوا، کیونکہ ایک موڑ کاٹنے کے بعد میں نے عقب نما آئینے پر نظر ڈالی تو پیلی کار کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تاہم ہمارے نقطۂ نگاہ سے احتیاط برتنا بے حد ضروری تھا۔ اس رات ہم دیر تک مائیکل جوشر کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ علی، مجھے تو یہ سب کچھ بے حد عجیب سا لگتا ہے۔ ہم بغیر کسی دشواری کے مائیکل جوشر تک پہنچ گئے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے، تہذیب نے کہا۔ میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں، یہ تائید غیبی ہے، اور جب سے میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے مجھے قدم قدم پر اپنے رب کی رہنمائی کا احساس ہوا ہے۔ اولیو ہاورڈ جیسے با اختیار اور عیار آدمی کے سامنے میری بساط ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ تم اسے مائیکل جوشر کی بدقسمتی بھی سمجھ سکتی ہو۔